فکر کے میدان میں آ کر فلسفہ، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سوشولوجی یہ پڑھ کر، سائیکالوجی، کوئی آپ کو کوئی اچھا پروفیشن، کوئی اچھی تنخواہ تو نہیں ملتی۔ ایک زمانے میں MBA کا کریز تھا، اب کمپیوٹر کا کریز ہے، جو دیکھو وہ اسی کو پڑھنے کے لیے تیار ہے، بڑی سے بڑی فیسیں دے رہے ہیں۔ اس سے ذرا پہلے میڈیکل کا تھا، اب یہ ہے کہ میڈیکل کی بھی کافی مارکیٹ جو ہے وہ اب سیچوریٹ ہو چکی ہے، ویسٹ میں بھی اب ضرورت نہیں رہی اتنی جو یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہے تھے۔ بہرحال تو یہاں کا نوجوان اب یہ ہیومینٹیز، انسانی علوم، عمرانی علوم، فلسفہ، منطق، سوشولوجی، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، ہسٹری یہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں۔ چنانچہ ہمارا خود ناکامی کے اتنے بڑے بڑے مظہر ہیں۔ یہاں ہم نے قرآن کالج شروع کیا تو کیا ہی تھا کامرس کا، اس کامرس کے کالج کا کیا تعلق نہ اس دین کے فکر سے، نہ کوئی جدید نظریات سے کوئی تعلق نہیں، لہذا پھر ہم نے وہ بند کر دیا۔ کامرس پڑھانے والے اور بے شمار کالج موجود ہیں، تو ہم خامخواہ جو ہے قرآن کالج کے حوالے سے کامرس پڑھا کیا فائدہ۔ لاہور میں ہمارے کالج میں شروع میں کچھ آئے گروپ، کچھ نہ کچھ فلسفہ پڑھنے کے لیے بھی لڑکے تیار ہوئے، تھوڑے تھوڑے تھے، پولیٹیکل سائنس وغیرہ بھی، لیکن ہوتے ہوتے وہاں بھی شکل یہ بن گئی کہ اب مسلم مضامین کو کوئی پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے قائم رکھا ہوا ڈھانچہ، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو اصل مقصد تھا اس قرآن کالج کے قیام سے وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، اب اس میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں میں اب آپ کو جو میں نے دوسری آیت آج تلاوت کی تھی شروع میں، اس کے حوالے سے ایک نوید، ایک خوشخبری دے رہا ہوں۔ سورہ انعام میں حضور سے فرمایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو معلوم ہے سورہ انعام جو ہے نازل ہوئی ہے تقریباً مکی دور کا آخری حصہ۔ حضور پر مکے والوں کی طرف سے جو ایک دلگیری اور مایوسی کی کیفیت طاری تھی کہ میرے 12-13 سال یہاں کھپے ہیں، لیکن کیا نتیجہ نکلا ہے، 100-150 آدمی بس۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی دلجوئی کے لیے الفاظ فرمائے ہیں، ان یکفر بہا ہؤلاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس قرآن اور آپ کی اس دعوت قرآنی کی ناقدری کی ہے آپ کی اس قوم نے، مکے والوں نے، تو آپ دلگیر نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو۔ فقد وکلنا بہا قوما، ہم نے ایک اور قوم کو اس کے لیے معین کر دیا ہے، لیسوا بہا بکافرین، جو اس کے ناقدرے نہیں ہوں گے۔ یہ اشارہ تھا مدینے کی طرف کہ آپ ایک ادنا شاگرد مصعب بن عمیر جاتا ہے، ایک نابینا معلم قرآن عبداللہ ابن ام مکتوم جاتے ہیں، اور ایک سال کے اندر اندر 75 جن میں کافی چوٹی کے لوگ جو ہیں اوس اور خزرج کے شامل ہیں، لا کر حضور کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ اسی انداز میں سمجھیے کہ الحمدللہ کہ ہماری اس دعوت کی جو بھی آواز پہنچی ہے، چونکہ آڈیو، ویڈیو، کتابیں یہ تو گئی ہیں، ہر جگہ گئی ہے، پوری دنیا میں گئی ہے۔ خود میں 1979 سے امریکہ جا رہا ہوں، تو آج کی بات تو نہیں ہے، 22 برس ہو گئے۔ پہلے سال 1979 میں جب گیا ہوں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ، ان کے نماز جنازہ کی بھی سعادت وہیں حاصل ہوئی بفلو میں۔ بہرحال وہاں ہماری اس تحریک نے اب یہ شکل اختیار کی ہے، 15-20 نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ، ذہین، باصلاحیت، وہ اپنے کیریئر چھوڑ کر، کوئی میکینیکل انجینئر ہے چھوڑ دیا، اب وہ MA PhD ان ہیومینٹیز میں، یہ جو فکر جو ہے، سوچ جو ہے، نظریات جو ہیں، افکار جو ہیں، فلسفے جو ہیں، یہ جو اصل جڑ بنیاد ہے اس تہذیب کی، یہ تہذیب جو ہے اس کی بنیادیں ہیں فکری، نظریاتی۔ ان نظریاتی بنیادوں پر تیشے چلانے کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے ان کے اندر خود گہرا اترا جائے۔ امام غزالی اگر فلسفہ پورا چھان نہ لیتے اس وقت کا تو تحافۃ الفلاسفہ نامی کتاب نہیں لکھ سکتے تھے۔ امام ابن تیمیہ اگر اس وقت کی منطق جو ہے اس کی جڑوں میں نہ اتر گئے ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ الرد علی المنطقیین والی کتاب لکھنا ممکن نہیں تھا۔ تو ایسے نوجوانوں کی تربیت اور ایسے نوجوانوں کو تیار کرنے کا کام الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ امریکہ میں کئی سال ہوئے کہ شروع ہو چکا ہے۔
ان نوجوانوں کے جو لیڈر سمجھ لیجئے، گل سرسبد باسم بلال کوشل ہیں پاکستانی، 8-9 برس کی عمر میں ان کے والدین شفٹ ہو گئے، وہاں چلے گئے تھے، باقی سب کچھ وہاں پڑھا ہے، وہیں کی تعلیم وہیں کی، اور وہاں اب اس وقت 2 یونیورسٹیوں سے بیک وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، 2 ایم اے کر چکے ہیں وہاں کی یونیورسٹیوں سے۔ لیکن یہ کہ ڈروز یونیورسٹی میں بھی ان کا پی ایچ ڈی کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، تو سارا کام مکمل ہو چکا ہے، تو کچھ ہی دیر کی بات ہے۔ اور ایک اور جو ہے ورجینیا کی یونیورسٹی جو ہے، یونیورسٹی آف ورجینیا، اس کے اندر بھی پی ایچ ڈی مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایک خاص ان کو اس کام کے ساتھ ایک مناسبت عطا کی ہے۔ وقت پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھا دیتا ہے، اور عجیب ایک حسن اتفاق سمجھ لیجئے، میں نے جس 1967 سن میں اسلام کی نشأت ثانیہ نامی کتابچہ لکھا تھا، اور اسی سن میں تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس مرتب کی تھی اور اس کی توضیحات لکھی تھی، اسی سن میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اور عجیب بات یہ کہ میرے یوم پیدائش سے ایک دن پہلے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ میری تاریخ پیدائش 26 اپریل ہے، ان کی 25 اپریل ہے 1967۔ بہرحال یہ جو کام وہاں پر اب ہو رہا ہے، اس وقت ہمارے وہاں کے ساتھی جو ہیں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ میں کچھ اور اقدامات بھی سوچ رہا ہوں کہ تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ اور تنظیم اسلامی پاکستان یہ کلوزر آئیں، ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ابھی تک ان کے درمیان جو ہے لائزون اور ربط و ضبط جو ہے کم ہے، لیکن اس مرتبہ ہم نے ان کا یہ ٹور جو ہے آرگنائز کیا ہے۔ لاہور میں یہ 3 لیکچرز دے کر آئے ہیں، اور آج شام سے ان کے لیکچر شروع ہو رہے ہیں۔ وہ کون سا ہال کہلاتا ہے؟ ایف ٹی سی ہال۔ کس جگہ ہے یہ؟ شاہراہ فیصل پر جو ہے، گورے قبرستان کے اپوزٹ۔ تو وہ اس میں آج مغرب کی نماز کے بعد 7 بجے 7:30 بجے آج، کل اور پرسوں یہ انگریزی میں لیکچر ہوں گے۔ وہ حضرات کہ جن کو دلچسپی ہو اور انگریزی وہ سمجھتے ہو، خواتین کے لیے بھی وہاں اہتمام ہوگا، وہ وہاں تشریف لائیں اور دیکھیں کہ یہ گروپ کس طرح کا تیار ہو رہا ہے۔ میں نے بلکہ جو اشتہار ان کے لیے شائع کیا لاہور میں، اس کا عنوان بنایا تھا "دی سن از رائزنگ فرام دی ویسٹ"، اس لیے کہ یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان کیا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو فکر اسلامی کا سورج جو ہے، اگرچہ ہے یہی کی صدائے بازگشت، یہی کی دعوت ہے، یہی کی ہے، لیکن صدائے بازگشت جو ہے بہت دور سے آ رہی ہے۔ اقصی مغرب، مغرب کا بھی بہت آخری کنارہ۔ ایک زمانے میں المغرب سے مراد موروکو اور موریتانیہ، بس آخری مغرب یہی تھا۔ اب تو مغرب سے آگے مغرب ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، وہاں سے یہ جو صدائے بازگشت آ رہی ہے اس دعوت کی، دعوت قرآنی کی، اور اس فکری ایک تحریک، جوابی تحریک برپا کرنے کی۔ تو آج شام، کل شام، پرسوں شام یہ 3 لیکچرز ہیں۔ آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ میری پوری آج کی گفتگو در حقیقت اسی کے پس منظر کو واضح کرنے کے لیے تھی۔ آخر میں میں بھی ان حضرات کے لیے 2 دعائیں خاص طور پر کر رہا ہوں، آپ بھی کریں، میرے ساتھ شامل ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ وادی بڑی پرخطر وادی ہے، فکر کے میدان میں اور اجنبی فکر کے میدان میں آگے آدمی جاتا ہے تو امکان رہتا ہے خود بھی بہک جانے کا۔ ہمارے بہت سے اسلاف میں بھی فلسفی بہک گئے، ابن سینا، فارابی وغیرہ وہ اس راہ پر نہیں رہ سکے جو غزالی اور ابن تیمیہ کی تھی۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈرفٹ کر گئے اس فضا کے اندر، اس رو کے اندر۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم سے ان لوگوں کو جو اس وادی میں، وادی پرخطر اور وادی پرخار میں قدم رکھ رہے ہیں، اپنی خصوصی حفاظت عطا کرے۔ اور امید اس کی اس بنا پر ہے کہ ان کا اصل جو ہے their foundation in Quran is very firm، کیونکہ یہ دعوت میری ساری جو شروع ہے قرآن کی بنیاد پر ہوئی ہے، تنظیم بنی ہے قرآن کی بنیاد پر بنی ہے، یہ سارا کام جو ہوا قرآن کی بنیاد پر ہوا، پوری دعوت قرآن کی اساس پر ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے، ایک خطرہ یہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی شخص کریٹیو ورک اگر کوئی کرنے کی پوزیشن میں آ جائے، کوئی اپنا ایک فکر، بڑا نادر خیال اس کے ذہن میں آ گیا ہے اور اسے وہ اب لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو بسا اوقات اس کے اپنے حسن کا دیوانہ بن کر اور اسی کے لذت کے اندر رہ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہاں سے نکلے اور نکل کر اصل میں دعوت کے میدان میں آئے۔ علامہ اقبال نے اس بات کو بیان کیا، جیسے صوفی لوگ ہوتے ہیں،
وہ تو اپنے بیٹھ کے مراقبہ کر کے تو اللہ سے لو لگانا، یہ ہے ان کو اصل میں پسند۔ جائیں لوگوں کو دعوت دیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کی گالیاں کھائیں، یہ تو بڑا کڑوا کام ہے، بہت مشکل کام ہے، کٹھن کام ہے۔ اسی کو علامہ نے کہا مسٹک ایکسپیرینس اینڈ پروفیٹک ایکسپیرینس۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، بڑا پیارا قول تھا ان کا، محمد عربی بالائے آسماں رفت باز آمد بخدا، اگر من رفت میں باز نہ آمد میں۔ محمد عربی آسمان کے اوپر چلے گئے اور پھر واپس آ گئے، خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاؤں تو کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ تو وہ ایک صوفی، لیکن جس طرح کے تصوف کی ایک مٹھاس ہے، اسی طرح علمی کام کی اپنی ایک مٹھاس ہے، اس کا اپنا ایک سرور ہوتا ہے، اپنی کریشن، اس کریشن ہی کا پھر اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، پھر اس کے خول سے نکل کر اور دعوت کی وادی میں آ کر ٹھوکریں کھانا، اور کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کسی نے کوئی اور فکرہ چوز کر دیا، یہ ابھی نئے مولوی ہیں، یہ بھی بس کیا ہے، امریکہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، مولوی تو مولوی رہتا ہے، سارے فکرے سننے پڑیں گے۔ انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ اگر اسلام کے بالفعل احیاء کا اور قیامت دین کا امکان ہے تو صرف یہاں ہے، جاس آنا یہاں ہوگا۔ اب یہ کہ ٹائم ٹیبل اس کا کیا ہو وہ تو یہ طے کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ دعائیں آپ کیجئے، ایک تو اللہ تعالیٰ انہیں بہکنے سے محفوظ رکھے، اور ایک یہ کہ یہ اس علمی کام کی لذت سے نکل کر دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد کی جو پرخار وادیاں ہیں ان کی خاک چھاننے کے لیے ان کی طبیعت میں آمادگی پیدا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔